بیٹا تجھے آٹا گوندنا تو آ گیا ہوگا؟ جی ابا بہت اچھی طرح. عائشہ بھائی. اوے آسم جی ابا. اوے ڈول لے کے جاؤ پہلوان کی دکان سے 1 کلو دہی لے کے آ. اچھا ابا. چل جا شاباش. کسی نے سچ کہا ہے اولاد بھی خدا کی بڑی نعمت. زندگی سے زندگی کشید کرنا سمندر کی گہرائیوں سے میٹھا پانی لانے کے مترادف ہے. زندگی میں انسان کا اس دنیا کو کرداروں کی ایک لازوال تعداد دینا بھی بڑا کٹھن کام ہے. پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری دہائیوں سے کوئلے کی کانوں سے ہیرے جیسے اداکار نکالنے کی وجہ سے جانی جاتی ہے، جن کے کردار اور ان کی نرگسیت ان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، عوام الناس اور چاہنے والوں تک پہنچتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اور بالخصوص پاکستان ڈرامہ انڈسٹری نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایسے ہیرے جنے کہ جن کی مثال دنیا کی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں کہیں نہیں ملتی. پاکستان وہ ملک ہے جس نے اہل ہنر کو پہچانا، انہیں تراشا اور پھر ان میں سے ایک ایسا نمونہ باہر نکالا کہ دنیا دنگ رہ گئی. اس طرح کا ایک ہیرا تھے پاکستان کے مایہ ناز اداکار خالد سلیم بٹ. وہ خالد سلیم بٹ جن کی اداکاری پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے لیے ایک ایسے ادارے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے فن کی دنیا کے شاہکاروں نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. اللہ آ گئے جناب کے رس کے گئے ہوئے لال. کر کھا لے پتر، ابے کے غصے پہ غصے نہ ہویا کر. میں نہیں کھاؤں گا. تو نہیں کھائے گا اور تو نہیں کھائے گا تو گاؤں کی مرغیاں جوان نہ ہو جائیں گی. خالد سلیم بٹ گزشتہ دن لاہور میں انتقال کر گئے تھے. ماضی میں دیکھا گیا کہ پاکستان اداکار اپنی اداکاری کا لوہا تو منواتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے آخری دن بے پناہ کٹھنائیوں میں گزرتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد فنکار کو یوز لیس تصور کیا جاتا ہے اور اسے وہ عزت اور مقام فراہم نہیں کیا جاتا جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. حالانکہ قدرت نے فنکار کو تاحیات فنکار بنایا ہوتا ہے اور فنکارانہ صلاحیتیں اس کی روح میں رچ بس چکی ہوتی ہیں، لیکن قصوروار یہ دنیا اور اس کا دستور ہے جس نے بے شمار سنجیدہ فکر سینئر اداکار رون دیے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی اداکاری بلکہ سوشل میڈیا اور انڈسٹری سے آخری وقت تک تعلق بنائے رکھا اور کامیاب ٹھہرے. ایسے فنکار خداداد صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین گفتگو اور پبلک ریلیشن کا فن بھی خوب جانتے ہیں. اس حوالے سے ماضی کے حدساز اداکار خالد سلیم بٹ مرحوم کا نام بھی سامنے آیا جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی پاکستان میں ایک مقام بنائے رکھا. قطع نظر اس کے کہ اس ملک میں آخری عمر میں فنکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہوں نے فعال رہ کر زندگی کے آخری حصے تک کام سے محبت کا اظہار کیا. کہا جا سکتا ہے کہ خالد سلیم بٹ نے تا دم مرگ کام کو کام سمجھ کر اور محنت سے کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. خالد سلیم بٹ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ اس سے منسلک رہ کر ڈرامہ انڈسٹری کو ایک ایسی رمق بخشی کہ اس کا بدل کہیں نہیں مل سکتا. خالد سلیم بٹ نے زندگی کے اسی انداز کو اپناتے ہوئے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور اپنی زندگی کے آخری حصے تک کام کرتے رہے. نیز ان کی ٹیلی ویژن پروگرامز میں آمد بھی ان کی زندہ دلی کا منہ بولتا ثبوت تھی. مرحوم خالد سلیم بٹ ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی خاصے متحرک تھے. ان کی ایک جانی پہچانی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ان کے ماضی قریب کی ملاقاتیں اور لوگوں سے میل جول واضح تھا. وہ انڈسٹری اور اس کے علاوہ ہر کسی کے غمی خوشی میں شریک ہوا کرتے اور اپنے سے منسلک لوگوں کا بہت احساس کیا کرتے. خالد سلیم بٹ کے ایک نجی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا، یہ لوگ جو میری زندگی سے منسلک ہیں در حقیقت یہ چلتے پھرتے انسان ہونے سے زیادہ میرا وہ سرمایہ ہے جو میں نے ساری زندگی کمایا. خالد سلیم بٹ جیسے شاندار اداکار کا اس طرح رخصت ہو جانا ان کے گھر والوں اور انڈسٹری کے لیے ایک امتحان کا وقت ہے. مجموعی طور پر پاکستان کے کچھ فنکار منظر پر اس وقت نمودار ہوئے تھے جو ایک مشکل اور محنت کرنے والا دور تھا. چند ایک کیمرے سے فلمائی گئی فلمیں اور عکس بند کیے گئے ڈرامے آج بھی خالد سلیم بٹ کا حوالہ بن کر لوگوں کے دلوں میں گھپ اندھیرے میں جلتے ہوئے چراغ کی مانند ہیں جس کی لو سے ہر کوئی مفید ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. بقول شاعر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ وہ چراغ تھے جن کی معتبر روشنی کا حوالہ اپنے آپ میں کسی سورج کی روشنی سے کم نہیں تھا. خالد سلیم بٹ جیسی مایہ ناز شخصیت دہائیوں میں پیدا ہوتی ہے. فن کو فن سمجھنے والے اس آرٹسٹ نے زندگی کے کسی بھی حصے میں فن کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ ایک خوددار فنکار کے طور پر سامنے آئے. خالد بٹ مرحوم اپنے آخری ایام اور بالخصوص اپنی وفات سے چند ماہ پہلے ایک ڈرامہ سیریل میں نظر آئے جس میں انہوں نے ایک عمدہ کردار ادا کیا. اس ڈرامے کا نام جیون نگری تھا جو کہ کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا اور پروڈیوسر فصیح الرحمان تھے. اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سہیل احمد اور رابعہ بٹ شامل تھے. خالد بٹ مرحوم اپنی شخصیت سے ہی ایک بہترین پرسنالٹی دکھائی دیتے تھے. کسی بھی تقریب میں ان کی آمد کسی سپر سٹار کے آنے سے کم نہ ہوتی. گو کہ مرحوم خالد بٹ کافی علیل تھے اور گردوں کے مرض انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی جمع مردی کے وہ اس حالت میں بھی کافی فعال تھے اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں پرفارم کیا کرتے. ان کے بیٹے کے بقول خالد بٹ اپنی وفات سے چند روز قبل ہی جیو ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ شوٹ کر کے آئے. نیز ان کی سوشل میڈیا پر موجودگی بھی چند دن پہلے ہی دیکھی گئی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ خالد بٹ جیسے لوگ ان خاص لوگوں میں تھے جنہیں اپنے فن کو کسی دوسرے تک پہنچانے کی
کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ان کا فن سرحدوں کو بھی عبور کرتا ہوا اپنے فن کا مظاہرہ کر دیتا۔ گزشتہ دنوں خالد بٹ نے ایک بیان میں شدید علالت کا سامنا کرتے ہوئے کہا، میرے بڑے بیٹے فیصل خالد بٹ نے میری بہو اور پوتوں سمیت میری صحتیابی کے لیے عمرہ ادا کیا اور دوران طواف میری حاضری بذریعہ تصویر ممکن بنائی۔ اللہ اس کے خاندان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ خالد بٹ مرحوم نیک دل انسان اور اپنے بچوں سے آخری دم تک محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ خالد بٹ کا ایک جاری ڈرامہ گنجل کی ابھی کافی اقساط ایسی تھیں جنہیں ان کی موجودگی میسر نہیں آ سکے گی، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور ٹیلی ویژن ڈرامہ پس دیوار بھی کر رہے تھے۔ دیکھا جائے تو یہ ڈرامے اس لازوال اداکار سے محروم ہو جائیں گے۔ بظاہر تو وہ ان میں موجود ہوں گے لیکن ان کی غیر موجودگی سے ڈرامے کو کافی فرق پڑے گا۔ خالد بٹ مرحوم اس کے علاوہ کچھ نئے پروجیکٹس میں بھی کام کرنے کو تیار تھے لیکن خدا انہیں ایسی مہلت نہ دے سکا۔ بس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالد بٹ مرحوم کتنے دلیر فنکار تھے جو اتنی خطرناک بیماری کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری توانائی کے ساتھ شوبز انڈسٹری کو بھی وقت دے رہے تھے۔ خالد بٹ عمر کے آخری حصے اور بالخصوص اپنی موت سے چند دن پہلے یوٹیوب پر بھی خاصے فعال تھے اور تسلسل سے ویڈیوز بنا کر اپنے چاہنے والوں تک پہنچا رہے تھے۔ ان کے یوٹیوب چینل کا نام خالد بٹ ایکٹر تھا جس میں وہ سیاحت، سیاست، ڈرامہ اور اپنے ماضی کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں تک باتیں پہنچایا کرتے۔ گو کہ خالد بٹ اپنے چینل کو آخری ایام میں علالت کی وجہ سے کم وقت دے رہے تھے لیکن لوگوں میں ان کی ویڈیوز اور کہی گئی باتوں کو کافی زیادہ پذیرائی مل رہی تھی۔ دیکھا جائے تو خالد بٹ مرحوم نے موت سے پہلے خوشگوار زندگی بسر کی۔ انہوں نے زندگی کو جی کر دکھایا اور اس کے اصل معنی سے واقفیت حاصل کی۔ وہ ایک زندہ دل اور باہمت انسان تھے جنہوں نے آخری وقت تک اپنے بل بوتے پر کام کیا تاکہ وہ خود سے اللہ کے وسیلے کے سبب سب کچھ عطا کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ زندہ دلی کسی سے ادھاری نہیں مانگی جا سکتی، یہ خدا کی جانب سے انسان کو دی گئی وہ صفت ہے جسے خدا اپنے مخصوص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ خالد بٹ مرحوم بھی ایسے ہی انسان تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقی دی اور زندہ دلی ان کے جسمانی ڈھانچے میں شامل کر دی۔ یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ خالد بٹ مرحوم زندگی کے آخری حصے تک ہنستے مسکراتے ہوئے انڈسٹری میں کام کرتے دکھائی دیے۔ آج یہ عہد تمام ہو چکا جس کا خلا شاید ہی کوئی پر کر سکے۔ ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات خالد بٹ جیسی شخصیت کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اس بات کا خیال اسے 20 سالوں کے بعد کیوں آیا؟ لاہور والی کڑی نے نہ کچھ آکھیا ہو۔ ابا جی نے بوٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھ دیا تھا اور ابا جی نے ایویں تو اس کا نام بوٹا نہیں رکھا ہوگا۔